بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی فضیلت۔ ماہ رجب کی فضیلت اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب۔ اس مہینے کے 4 اور نام بھی ہیں اور وہ بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے حرمت والے مہینے کا درجہ حاصل ہے اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں، اس لیے اسے الاسم کہتے ہیں۔ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس کو الاسیب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں فضیلت کی حامل ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس ماہ کو شہر رجب ہی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجب کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ رجب کا ایک نام مطہر یعنی پاک کرنے والا، رجب کو پاک کرنے والا اس کے لیے کہتے ہیں، یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، بے سے مراد بر یعنی احسان و بلائی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور برائی کے درمیان کر دو۔ رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں اپنے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دے جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے اور اس مہینے کو حلال بھی کر دے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب مدر ہے جس کا قبیلہ مدر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ عثمان بن حکیم انصاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی ماہ کے روزے پورے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے مہینوں کا۔ آپ کے پاس روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان میں بھی برکت عطا فرما۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی رات قابل احترام ہے اور اس کا دن منور ہوتا ہے۔ طبرانی میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوتا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان المعظم آپاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج بوئے گا اور شعبان المعظم میں آنسوں سے سیراب کرے گا تو وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت سے مستفید ہوگا۔ مزید یہ کہ رجب المرجب جب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکر و صحف و کتابوں پر، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محنت کا، اور رمضان تقریب کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ شعبان کی وسط رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور قربانی کی رات۔ ماہ رجب کی فضیلت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی ماہ واقعہ معراج پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس ماہ تکمیل عبودیت ہوئی تھی۔ یہ معجزہ ایک ایسا اظہار ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائی کی مہر لگاتا ہے، عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ ماہ رجب میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں سے ایک ہجرت حبشہ ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قافلہ سالار مہاجرین تھے۔ یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال 9 ہجری میں ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میت میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ ماہ رجب میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ بر سفر رہی۔ ماہ رجب المرجب کی 2 عظیم فضیلتیں جو سب فضیلتوں پر باری ہے کہ پہلی وحی بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور واقعہ معراج بھی اسی مہینے میں پیش آیا، جب 27ویں رات اسی حوالے سے بڑی بابرکت رات ہے کیونکہ اسی رات امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، رجب فصل بونے کا مہینہ اور شعبان پانی دینے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اسی کا بدلہ پاتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ رجب آفات کے ترک کرنے کا مہینہ ہے، شعبان عبادات کے استعمال کا اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔